ہمارے گھر کے ساتھ والا بنگلہ کچھ عرصے سے خالی پڑا تھا۔ اس کو کرائے پر چڑھانے کی ذمہ داری اس شخص پر تھی جس کو مالک مکان چابی دے گیا تھا۔ یہ شخص ان کا پرانا ملازم رشید خان تھا۔ امریکہ جاتے ہوئے یہ انکل اکرم میرے والد کے پاس آئے اور تاکید کی تھی کہ رشید خان جس فیملی کو میرا بنگلہ کرائے پر دے آپ اس فیملی سے مل لینا۔ اگر آپ کو یہ لوگ ٹھیک لگیں تو مجھے فون کر دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کرایہ دار میرا گھر لیں وہ ٹھیک لوگ ہوں۔ والد صاحب نے ان کو اطمینان دلایا کہ یہ ذمہ داری آپ نے مجھے سونپی ہے تو میں بحسن و خوبی نبھاؤں گا۔ انکل اکرم کے جانے کے بعد کئی پارٹیاں آئیں۔ رشید خان ان کو مکان دکھاتا رہا۔ بالآخر ایک فیملی والد کو موزوں لگی۔ والد صاحب اس فیملی کے سربراہ سے ملے۔ وہ شریف آدمی تھا۔ اس خاندان کے افراد مہذب اور پڑھے لکھے تھے۔ کنبے کے سربراہ کا نام جان اور بیوی کا نام نسرین تھا، جبکہ مریم اور سوزین کانوینٹ اسکول میں 10ویں اور 9ویں کی طالبات تھیں۔ بیٹا پیٹر ایک اچھی فرم میں معقول ملازمت پر تھا اور جان صاحب بینک میں جاب کرتے تھے۔ ابو نے جان کی بات انکل سے فون پر کروائی تو یہ صاحب ان کے کلاس فیلو نکلے۔ دونوں میں برسوں قبل بہت اچھے تعلقات رہے تھے۔ انہوں نے والد سے کہا، جان میرا پرانا دوست ہے اور بہت اچھا انسان ہے، بددیانت اور دھوکے باز نہیں ہے۔ میرا گھر آپ ان کو ہی کرائے پر دے دیں۔ مالک نے خود جان صاحب کی سفارش کر دی تو والد صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ انہوں نے کرایہ نامہ تیار کرایا اور مختار نامے کی روح سے مکان جان صاحب کے حوالے کیا۔ والد صاحب مطمئن ہو گئے۔ جیسی امید تھی یہ پڑوسی اس سے بھی زیادہ نوبل قسم کے لوگ نکلے تھے۔ ہم کو ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ ان کے طرز عمل نے تمام اہل محلہ کو ان کا گرویدہ بنا دیا۔ محلے میں اگر فوری طور پر کسی کو گاڑی کی ضرورت پڑ جاتی، کوئی بیمار ہو جاتا، اس کو ہسپتال لے جانا ہوتا تو وہ جان انکل کا در کھٹکھٹاتے۔ وہ ڈرائیور کو کہتے کہ تم ان کے ساتھ گاڑی لے کر چلے جاؤ۔ میرے والد صاحب کا طرز عمل بھی اہل محلہ سے اسی قسم کا تھا۔ اسی سبب وہ جان صاحب کو پسند کرتے تھے اور دونوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ میرے والد اور جان صاحب کی دوستی میں یہی قدریں مشترک تھی کہ دونوں نیک طنیت اور شریف الطبع تھے۔ جلد ہی میری دوستی مریم سے اور سوزین کی عالیہ سے ہو گئی۔ ہم ان کے گھر جاتے، وہ ہمارے گھر آتی۔ البتہ ان کا بھائی پیٹر ایک لیے دیے رہنے والا انسان تھا۔ اس کا محلے داروں سے زیادہ میل جول نہیں تھا۔ ان دنوں میرے والد کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ بھائی جان رمیز ابو کے ساتھ کاروبار میں شامل تھے اور خوب محنت کرتے تھے۔ ہم ایک مثالی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ بھائی جان کی ابھی تک شادی نہ ہوئی تھی۔ ان دنوں امی شد و مت سے ان کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھیں۔ انہی دنوں مریم ہمارے گھر زیادہ آنے جانے لگی تھی۔ اس نے بینکنگ کا کورس کیا تھا، بہت اچھے کیک بناتی تھی۔ میں نے فرمائش کی کہ چھٹی کے دن تم مجھے بھی ایسی چیزیں بنانا سکھایا کرو۔ اتوار کو رمیز بھائی بھی دکان سے چھٹی کرتے۔ انہوں نے جو سانولی سی دبلی پتلی پرکشش مریم کو دیکھا، امی جان سے کہا کہ آپ میری شادی اسی سے کر دیں۔ امی نے دانتوں میں انگلی داب لی، کہنے لگی، رمیز تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ ان میں اور ہم میں مذہب کا فرق ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تم مریم کا خیال دل سے نکال دو۔ بھائی جان اڑ گئے، بولے آپ ان لوگوں سے بات کریں، اگر مریم ہمارا مذہب قبول کر لے آپ کو پھر تو اعتراض نہ ہوگا، لیکن بیٹا کوئی اپنی رضا مرضی سے اگر کلمہ پڑھے تو تب اچھی بات ہے، لیکن یہاں یہ معاملہ ممکن نہیں لگتا کہ جان صاحب کی ساری فیملی اپنے عقائد کو عزیز رکھتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے امی، آپ مجھے مریم سے بات کرنے دیں، اگر وہ اپنی رضا و مرضی سے ہمارا عقیدہ قبول کر کے مجھ سے بخوشی شادی پر رضامند ہو جائے گی تب آپ کو کوئی اعتراض نہ کریں گی۔ امی جان بھائی کی تجویز سن کر سر پکڑ کر رہ گئیں۔ جانے کب اور کیسے رمیز نے مریم سے بات کی اور امی کو بتایا کہ مریم راضی ہے۔ اچھا میں مریم سے پوچھوں گی، یہ بات صحیح ہے تو بھی اس کے والد راضی نہ ہوں گے؟ انکل جان کو راضی کرنا میرا اور ابو کا کام ہے، آپ کا کام آنٹی نسرین کو راضی کرنا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اولاد کی محبت بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔
میرے سربھرے بھائی نے بھی والدین کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اچھی ذہنی ہم آہنگی اور دوستی کی وجہ سے ابو نے ایک دن انکل جان سے ذکر کیا کہ اگر بچے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہیں تو یہ بات کیسی رہے گی؟ وہ بولے، بہت مناسب ہے۔ ہمارے یہاں تو بچے شادی کرتے ہی اپنی مرضی سے ہیں، لیکن بچے بعض اوقات کسی ایسی فیملی سے رشتہ پسند کر لیتے ہیں جو ان کے ہم مذہب نہیں ہوتی، تب تو ان کی بات ماننا محال ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگے، اگر میرے بچے ایسا کریں گے تو بھی میں ان کی حوصلہ شکنی نہ کروں گا۔ مذہب کو نیکی کا راستہ سمجھتا ہوں، چاہتا ہوں کہ عقائد جو بھی ہوں بچے نیکی کے راستے پر چلیں۔ والد صاحب کے لیے اب بات کرنا آسان ہو گیا۔ ان کو بتایا کہ رمیز اور مریم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ شادی کے خواہش مند ہیں۔ اب جون صاحب سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ نظریات رکھنا الگ بات تھی، لیکن اب بات ان کے گھر میں آ پڑی تھی۔ جون انکل نے مریم سے بات کی۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ مجھے رمیز سے ہی شادی کرنی ہے۔ میں اپنی مرضی اور خوشی سے اس کے عقائد کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی، میں راضی ہو بھی جاؤں، تمہاری ماں کو کون راضی کرے گا؟ میں کر لوں گی راضی، بس آپ اپنی بات کریں۔ ان کے گھر جو بھی اس معاملے پر بحث و مباحثہ ہوا، کیسے مریم نے والدین کو قائل کیا نہیں معلوم، لیکن اس نے قائل کر لیا۔ کیونکہ نوجوان جب اپنی مرضی کرنے لگے، والدین کو اکثر اولاد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ جب مریم نے یہ مشکل مرحلہ طے کر لیا تو میری والدہ کے لیے اس کو بہو بنانے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ وہ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت سے واقف تھیں۔ جب مریم نے اسلام قبول کرنے کا عندیہ دے دیا تو پھر شرافت کا یہی تقاضا تھا کہ میرے والدین اس کو بہو بنانے پر اعتراض نہ کرتے۔ بس یہ مسئلہ طے ہو گیا اور مریم کا نکاح رمیز سے ہو گیا۔ اس کے والدین نے رخصتی کے لیے کچھ وقت مانگ لیا تاکہ شادی کی ضروری تیاری کر سکیں۔ مریم بہت اچھی لڑکی تھی، وہ ہم کو بھی پسند تھی۔ ہمارے دل میں اس کی قدر تھی اور ہم سب ذہنی طور پر اس کو بھابھی کے روپ میں دیکھنے کو تیار تھے۔ لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ رخصتی کو 2 ماہ رہ گئے تھے کہ مریم کو بخار آ گیا۔ اس کی ممی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے مریم کو دیکھا اور کہا، مجھے شک ہے کہ آپ کی بیٹی کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے۔ بہرحال جب ٹیسٹ کے بعد رپورٹ دیکھوں گا تو ہی کوئی حتمی بات کہہ سکوں گا۔ رپورٹس آ گئیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹیں دیکھ کر کہا، آپ کی بچی کا جگر متاثر ہے اور بیماری اب 3 درجے میں ہے۔ ان کا بلڈ بننا بند ہو گیا ہے۔ آپ جلد از جلد بچی کو ہسپتال داخل کر دیں۔ یہ ایسا مرض ہے کہ آخری سٹیج پر لا علاج ہوتا ہے۔ آنٹی نسرین روتی گھر آئیں، لیکن بیٹی کو کچھ نہ بتایا۔ البتہ شوہر کو بتا دیا کہ ڈاکٹر نے مریم کی رپورٹیں دیکھ کر ایسا کہا ہے۔ وہ فکر مند ہو گئے۔ سب سے پہلے تو میرے والد کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ یہ سنجیدہ قسم کی بیماری ہے اور ایک سے دوسرے کو لگنے والی بھی ہے۔ آپ کا بیٹا تندرست ہے، میں آپ سے دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے آگاہ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس لڑکی کی شادی نہ کی جائے کیونکہ یہ بیماری اس کے شوہر کو بھی لگ سکتی ہے۔ جب والد صاحب نے امی اور رمیز کو بتایا اور رپورٹس دکھائیں تو وہ دم بخود رہ گئے۔ میری والدہ رونے لگیں، والد بھی خاموش تھے۔ لیکن رمیز نے کہا، میرا مریم سے نکاح ہو چکا ہے، میری خاطر وہ کلمہ گو ہوئی ہے۔ اس نے والدین کو کتنی مشکل سے راضی کیا ہے، اب میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس کی زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہیں میں اس کے ساتھ گزاروں گا۔ یہ سن کر امی جان غش کھا کر گر گئیں۔ ہم سبھی متفکر تھے کہ چھوت کی بیماری کو کیسے گھر لائیں گے۔ اللہ ہی جانے اس نے محبت کے جذبے میں کتنی سرفروشی رکھی ہے کہ انسان چاہے بھی تو اس جذبے کو شکست نہیں دے سکتا۔ اب ہمارے گھر میں ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی۔ گھر والے دباؤ ڈالنے لگے کہ رمیز بھائی مریم کو طلاق دے دیں، اور وہ بازید کہ یہ نہیں ہو سکتا، بس میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، آپ رخصتی کرا لیں، میں مریم کو لے کر آپ لوگوں سے الگ رہائش اختیار کر لوں گا۔ اب میری اس کو ضرورت ہے، اس وقت اس کو چھوڑنا خلاف انسانیت ہے۔ جب مریم تک یہ بات پہنچی، اس نے خود میرے بھائی سے طلاق مانگ لی۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز مرض کی اس سٹیج پر شادی نہیں کر سکتی
اور نہ رمیز کو اس بیماری کا تحفہ دے کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ رمیز بھائی کے اتنے سر ہوئی کہ انہوں نے بالآخر طلاق نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد انہوں نے گھر تبدیل کر لیا اور جون صاحب اپنی فیملی کو لے کر کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے جاتے وقت ہم کو نہ گھر کا پتہ بھی دیا، جو قسمت میں لکھا تھا ہو گیا۔ کافی دن رمیز بھائی بہت اداس رہے، کام پر جانا ترک کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، خود کو مجرم سمجھتے، ہر وقت کہتے تھے کہ ابھی تو وہ زندہ تھی، علاج ہو جاتا، میں نے کیوں اس کو طلاق دے دی۔ سب ان کو دلاسا دیتے کہ شاید یہی خدا کو منظور تھا۔ وہ سوچ سوچ کر بیمار پڑ گئے اور خود کو گھن لگا لیا۔ سال گزر گیا، رمیز بھائی مایوسی کے دلدل سے نہ نکلے، خوشیوں سے رشتہ توڑ لیا۔ والدین کا خیال تھا وقت گزرنے کے ساتھ اس غم کو بھی بلا دیں گے، ایسا نہ ہو سکا اور انہوں نے اس کے بعد شادی سے گریز ہی کیا۔ 4 سال بعد ایک روز مریم ہمارے گھر آئی۔ اس وقت رمیز بھائی اور ابو گھر پر نہ تھے۔ وہ رونے لگی، امی جان سے کہا، آنٹی میری قسمت خراب تھی کہ خوشی دامن کو چھو کر گزر گئی۔ مجھ کو 2-3 ماہ کا مہمان بتایا تھا ڈاکٹروں نے، مگر دیکھیے میں اب تک زندہ ہوں اور ٹھیک ہوں۔ میرا علاج ہوا ہے، بیماری مگر لا علاج نہ تھی۔ مجھے کالا یرقان تھا اور نہ جگر کا کینسر۔ دراصل جس لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوئی وہ صحیح نہ تھی، میری رپورٹ کسی اور مریض سے بدل گئی تھی۔ میں آپ کے بیٹے سے سچی محبت کرتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے بیمار ہو جائیں۔ میں ان کی جان بچانا چاہتی تھی، اسی لیے ان کو طلاق دینے پر مجبور کیا، کیونکہ وہ جلد رخصتی پر مصر تھے، جبکہ ڈاکٹروں نے میری زندگی کے 2 یا 3 ماہ باقی بتائے تھے۔ امی بولیں، بیٹی اب کیا ہو سکتا ہے، اب طلاق لے چکی ہو، رمیز کو پتہ چلے گا، اس کو اور بھی دکھ ہوگا، تمہارے والدین بھی دوبارہ نکاح پر راضی نہ ہوں گے۔ بہتر ہے کہ جس دکھ کو وہ بلا چکا ہے اسے دوبارہ اس صدمے سے دوچار مت کرو، تم اسے بلا دو۔ مریم بیچاری دل برداشتہ ہمارے گھر سے چلی گئی اور دوبارہ نہ آئی، اور نہ ہم نے ان سے رابطہ کیا۔ امی نے بھی مصلحتاً رمیز کو نہ بتایا کہ مریم آئی تھی، سوچا کہ اس طرح اس کا سکون تلپٹ ہو جائے گا۔ ہم سب کو آج تک یہ غم ہے کہ اے کاش آنٹی نسرین مریم کے ٹیسٹ دوبارہ کسی اور لیب سے کروا لیتی یا ہم ہی مریم کی اس رپورٹ کو چیک کر لیتے، لیکن اس وقت ہر کسی کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ کافی دنوں بعد ایک روز اچانک انکل اکرم امریکہ سے آ گئے، ابو سے ملے، انہوں نے بتایا کہ مریم کی شادی ہو گئی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے۔ جون نے مجھے بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے مریم کو بہو بنایا تھا، لیکن ایک غلط رپورٹ کی وجہ سے سارا کھیل خراب ہو گیا۔ ہاں اکرم صاحب، یہ سب ایسے ہو گیا جیسے بدقسمتی نے ہماری خوشیوں کو تاک لیا تھا۔ ہم چاہتے تھے اور نہ جون صاحب کہ ہمارے بچوں کی خوشیاں برباد ہوں، لیکن ہم کچھ نہ کر سکے، حالات خود بخود خراب ہوتے گئے، ہم تو بس افسوس کرتے رہ گئے۔ میری دعا ہے کہ مریم جہاں رہے خوش رہے اور خدا میری رمیز کی تقدیر میں بھی خوشیاں لکھ دے۔ بعد میں رمیز بھائی کی شادی خالہ زاد سے ہو گئی اور انہوں نے ایک روکھی پھیکی سی زندگی بسر کی۔ اللہ نے 3 بچے دے دیے، جن کی وجہ سے میرے بھائی کی زندگی میں بہار آ گئی، ورنہ شاید وہ عمر بھر مریم کے دکھ کو نہ بھلا پاتے۔